بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ ناظرین، هو اللہ الرحیم جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ بال بہت زیادہ گرتے ہوں یا کمزور ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 دفعہ لگا کر 3 گھنٹے کے بعد سر دھو لیں۔ چند ہفتوں میں آپ کو من چاہا رزلٹ مل جائے گا۔ ناظرین، لیموں کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈالیں، اور اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں۔ اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ مرغی کے گوشت کے ساتھ مولی کھانا مضر ہوتا ہے، لہٰذا مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے مولی کے استعمال سے گریز کریں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ یورک ایسڈ سے نجات کے لیے مزیدار چٹنی کا نسخہ۔ نیازبو عربی میں اس کا نام ریحان ہے۔ اس کے پتوں کی چٹنی بنا لیں جیسے پودینے کے پتوں کی چٹنی بناتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سرخ یا سبز مرچ بھی شامل کر لیں۔ اس چٹنی کو کھانے سے انشاءاللہ یورک ایسڈ اور جوڑوں اور جسم کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، رشتے جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام 1 چٹکی سونف سوتے وقت روزانہ کھانے سے نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ بالوں میں خوبصورتی اور چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں کا روکھا پن، سکری اور خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ چہرے کے بدنما دھبوں اور نشانات کو دور کرنے کے لیے 1 لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچہ شہد ملا کر ماسک تیار کر لیں اور 10 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں۔ چہرے کے داغ، دھبے اور نشانات آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے۔ ناظرین، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول بنائیں اور رات کو خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور کچھ دیر بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں۔ 3 دن تک ایسا کرنے سے آواز کھل کر سریلی ہو جائے گی۔ یا نافعو 20 بار جو کوئی کام شروع کرنے سے قبل پڑھ لے، انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ 1 تولہ دھنیا لے کر پانی میں جوش دے کر اس سے کلی کریں۔ اس طرح دانت کے درد کی وجہ سے ہونے والی سوزش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ کان میں درد رہتا ہو یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ روغن زیتون یا روغن گل، سفید انڈا ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند قطرے ڈالیں، کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ ادرک محفوظ کرنے کے لیے اسے ریت یا مٹی میں دبا دیں اور پانی کا چھینٹا دیتی رہیں، اس طرح ادرک خشک نہیں ہوگی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا
رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ پینے کے بعد کلی نہ کریں، ایسے ہی سو جائیں۔ 3 راتیں مسلسل یہ عمل کریں، انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ چھوٹے سائز کا کچا پیاز 1.5 لیٹر بوتل میں ڈال کر سارا دن اس کا پانی پئیں تو شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے۔ ناظرین، کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں تو اس سے موٹاپا اور قبض دور ہو جاتی ہے۔ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ شیاطین کی شرارت، فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ ناظرین، جسم میں سخت گرمی ہو چکی ہو یا ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر سفوف بنا لیں اور آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ جسم کی ساری گرمی زائل ہو جائے گی۔ پاؤں کے ٹخنوں اور پنجوں میں درد ہو تو سفید موسلی کا باریک پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ 1 کپ دہی میں ملائیں، 24 گھنٹے میں 1 بار کھائیں۔ یہ ہڈیوں کے درد میں بھی مفید ہے اور کیلشیم کو فوری پورا کرتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دانتوں کی پلاہٹ دور کرنے کے لیے 1 چمچ میٹھا سوڈا، نمک اور سہاگا لے کر روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ان گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں عورت کی آواز مرد سے اونچی ہو جائے اس گھر پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہ ہو اس گھر کی نمازوں کا حساب فرشتے لکھا نہیں کرتے۔ ناظرین، اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو روزانہ 1 چقندر ابال کر کھائیں۔ اس میں موجود اجزاء نہ صرف وزن میں کمی لاتے ہیں بلکہ اس میں فولاد بال گرنے سے روکتا ہے اور اس کے استعمال سے رنگت بھی نکھر جاتی ہے اور جھریاں ختم ہوں گی۔ ناظرین، مچھلی دل اور دماغ کی طاقت کے لیے بہترین غذا ہے۔ جسمانی کمزوری اور بچوں کی کمزوری کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کا گوشت بہت مفید ہے۔ ناظرین، جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں اور سینے میں جلن ہوتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ لیں اور اسے کھائیں، اس سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ ناظرین، جب تمہارے رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہن بیٹیوں کو محبت سے دعوت پر بلاؤ تو رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ 50 سال والی عورت گوبھی کے پتوں کے پانی سے منہ دھو لے، چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ناظرین، ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روز چہرے پر لیپ کریں، 4 دن بعد چہرہ 13 سال کم نظر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ بلغمی کھانسی سے نجات کے لیے ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملائیں اور اسے چاٹ لیں، اس سے بلغمی کھانسی، سردی اور چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔